بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، بنا دے اس شہر کو امن کا گہوارہ، وارزق اہلہ، اور رزق دے دے اس کے باشندوں کو، من الثمرات، مختلف قسم کے پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو شخص ان میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر فأمتعہ قلیلا، اور جس نے کفر کیا اس کو نفع ہوگا تھوڑا سا، فائدہ ہوگا تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر اس کو کھینچا جائے گا، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 126 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے امام بنایا۔ پھر اس کے بعد دوسرے آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھے، طواف اور اعتکاف والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھے۔ آج اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعاؤں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو پکڑا اور ایک بالکل بیابان دشت اور پہاڑوں کے علاقوں میں جا کر چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ اس کی بیوی نے پوچھا، ابراہیم ہمیں ادھر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ 1-2 دن کا کچھ اناج کھانے پینے کی چیزیں تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا، جنگل بیابان تھا، اندھیری رات تھی۔ حضرت ابراہیم جانے لگے۔ حضرت حجرہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو ہم ادھر چھوڑ کے؟ اور انہوں نے کہا کہ بس میں جا رہا ہوں، آپ ادھر ہی گزارا کر لیں۔ بیوی نے پوچھا، اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی نے کہا، فی امان اللہ، آپ چلے جائیں، ہمارے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، لا یضیع، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، ایک دیہات میں، جنگل میں، پہاڑوں میں، نہ پانی نہ کھانا پینا۔ یہ کہنا آسان ہے، سہنا بڑا مشکل ہے، بولنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کر گئے، اللہ کا حکم تھا، امتحان تھا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اللہ اس کی دعا کو نقل فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل ھذا بلدا، اے اللہ اس مکے کو، اس دیہاتی جنگل علاقے کو، ھذا بلدا، پہلی دعا اس کو شہر بنا دے۔ وہ ظاہراً ناممکن تھا لیکن دعا کر دی ابراہیم نے۔ دوسرا فرمایا آمنا، اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا جگہ بنا دے۔ ظاہراً مشکل تھا، ناممکن تھا۔ تیسرا فرمایا وارزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما دے۔ 3 دعائیں، پہلی دعا شہر بنا دے، دوسری دعا امن کا گہوارہ بنا دے، تیسری دعا رزق عطا فرما دے۔ ظاہراً مشکل تھا، ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وہ جنگلی علاقہ، پہاڑی علاقہ اور سخت ترین کالے دودھ کا علاقہ، اللہ رب العزت نے تینوں دعا قبول فرمائے۔ آج بتائیں مکہ مکرمہ سے بڑا شہر کون سا ہے دنیا میں؟ کتنی دنیا وہاں آباد ہے، شہر بنا دیجیے، امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ نے قبول فرما دیا۔ مکے سے بڑا امن کہاں پر ہے؟ جہاں نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے، نہ ڈنڈے ہیں، نہ کچھ ہے، لاکھوں لوگ وہاں پر بستے ہیں امن کے ساتھ، امن کا گہوارہ بھی بنا دیا۔ تیسری دعا فرمائی وارزق اہلہ، اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ دنیا کے بے موسم پھل بھی وہاں ملتے ہیں، پورے سال ہزاروں قسم کے پھل وہاں پر فروخت ہوتے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ جو ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ من الثمرات، مختلف قسم کے پھل جو ہے وہ عطا فرما دے۔ ساتھ میں شرط لگایا، شرط یہ ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے یہ دعائیں یہ چیزیں ان کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ابراہیم یہ بات یاد رکھو، جو میرا انکار کرے گا کفر کرے گا میں اس سے بھی دوں گا، اس لیے کہ اللہ رب المؤمنین نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے کافروں کو بھی دینا ہے مسلمانوں کو بھی دینا ہے، لیکن اللہ فرماتے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کافر کو دوں گا لیکن اسے تھوڑا سا فائدہ اٹھائے گا، بس یہ دنیا کی چند دن کی زندگی فائدہ اٹھائے گا، پھر آگے اخلاص ہے ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اس کافر کو ہم کھینچیں گے بلائیں گے عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، آگ کی طرف ہم ان کو بلائیں گے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورۃ ال26 کے اندر اللہ رب آیت نمبر 124 کے اندر اللہ رب العزت ہمیں دو تین چیزوں کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ہمیشہ دعا سبب کے اوپر نہیں مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے ابراہیم نے نہ شہر دیکھا نہ امن دیکھا نہ کھانا پینا دیکھا، لیکن اللہ پر یقین تھا، دعا مانگا تو اللہ نے دے دیا۔ دعا جب کرے تو یقین اللہ پر ہو، چیزوں پر اسباب پر نہ ہو، پہلا سبق ہے۔ دوسرے سبق یہ ہے جب انسان سخت حالات میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس ٹائم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں جب کسی مریض کے پاس جاؤ نا، اس کو یہ ٹھیک ہے یہ بھی کہا کرو اللہ تجھے صحت دے، اس سے بڑھ کر اس سے کہو ہمیں دعا کرو۔ جو بیمار ہیں اس کو بولتے میرے لیے دعا کرو، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ بیمار جب تمہارے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا فی الفور قبول ہوتی ہے، وہ بیزار ہوتا ہے دنیا سے، اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ بیمار سے کہو میرے لیے دعا کرو، بہت بڑا فضیلت رکھتا ہے، اس لیے بیمار سے کہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کافر کو بھی دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ کافر کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ کو مان لے، اگر نہیں مانتا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اور مومن کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کرے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، کافر کتنا ہی حرم مسجد کے اندر کیوں نہ رہے، کافر کافر ہی ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کفر کا انجام جہنم ہے۔ وہ چاہے ابو جہل کی طرح مکے کے اندر کیوں پیدا نہ ہو، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔